بے نیکسٹ شک. آیا نمبر 10 10 10 10. سوا سوا بولے تو برابر. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخفم باللیل وصارب بالنہار. سوا بولے تو برابر ہے. منکم تم میں. من جو. اسر اردو میں بھی بولتے ہیں، پر اسرار بولتے ہیں، خفیہ، جو بھی خفیہ طور پر چل رہا ہے. پر اسرار بولے تو کیا، سسپیشیس طور پر، یا یہ ڈیٹیکٹیو ناول کو بھی گمان نہیں، گمان نہیں، خفیہ طور پر. خفیہ خفیہ. گمان زن بولتے ہیں، گمان کو زن بولتے ہیں عربی میں. یہ خفیہ طور پر جو اثر رو آہستہ کہتے نہیں، آہستہ بولتے نا. ہاں وہ آہستہ کہنا. القول بات ہے، کوئی آہستہ بولتا ہے اور کوئی پکار پکار کر بولتا ہے. اس کے متعلق بھی ایک حدیث بولتی ہوں آپ کو، ایک واقعہ بولتی ہوں. اور جو جہرا بولے تو زور سے، بلند آواز سے پکار پکار کر بولنا. تھوڑے آدمی کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ پکار پکار کر بات کرتے ہیں، اور تھوڑے ہوتے بہت آہستہ بات کرتے ہیں، جو قریب والوں کو ہی سنے آتا ہے، سرگوشی میں بات کرتے ہیں. تو یہ دونوں ٹائپ کے بھی آدمیاں ہیں. اب مگر اللہ دونوں کو بھی سنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پکارے اس کو بھی سن رہا ہوں میں، جو نہیں پکارے، جو دل میں بات گزرتی ہے اس کے، اس سے بھی میں واقف ہوں. بات منہ سے کہے ہی نا وہ بھی میں جان جاتا ہوں. اور ہوا مستغفر، چھپ رہا ہے، جو چھپ رہا ہے رات کی اندھیرے میں. مستغفر بولے تو خفیہ سے. ہاں، رات کے اندھیرے میں چھپ رہا ہے، یا کہیں جا کر ٹھکانہ لے رہا ہے، چھپ جا رہا ہے، آدمیوں سے چھپ جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کو تو معلوم ہے انہیں کہاں چھپ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. باللیلی، رات کے اندھیرے میں جو چھپ رہا ہے اس کو بھی اللہ جان رہا ہے. وہ ساری بولے تو چلنے پھرنے والا، جو دن کے اجالے میں، جن کے اجالے میں کیا کرتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، اچھا کرتی ہیں، برا کرتی ہیں، نیک کام کرتی ہیں، بد کام کرتی ہیں، سب جان رہے اللہ. ساری بن چلنے والا، بن نہار دن میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں اندھیرے میں چھپا ہوا ہو، یا دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہو، دن دھاڑے کام کاج کر رہا ہو، روزی روٹی کما رہا، جو بھی کر رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے. اللہ کے لیے سب یکساں ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے انہیں. ہاں، ایک واقعہ کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کیا کرتے تھے، صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت یا تہجد کے وقت، فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور رات کے جو خواب بھی دیکھا کرتے تھے، یا جو بھی کیفیات ہوتے تھے، یا جو بھی پوچھنا ہوتا تھا، تو فجر کے بعد، اب جیسا یہ ٹائم ہے نہیں، فجر کے بعد ہم نماز کے بعد بیٹھے ہوئے نا، میں بھی ایک سنت پوری کر رہی ہوں، آپ بھی ایک سنت پوری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی چیزیں اگر پوچھتے تو وہ بھی کلیئر کرتے تھے، اور کوئی خواب وغیرہ دیکھتے تو اس کا بھی ڈسکشن ہوتا تھا. خواب کی تعبیریں وغیرہ نہیں، لیکن ڈسکشن ہوتا تھا. یہ سارا ڈسکشن میں یہ ہوتا تھا. تو تہجد میں یہ لوگ پڑھا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے تو ایک بہت زور کی آواز سے پڑھ رہے تھے. کون؟ حضرت عمر خطاب شاید. بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے قرآن. اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بہت کم آواز میں، آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھتے، آپ اتنا، اے عمر، آپ اتنا زور زور سے پڑھ رہے تھے نا، کیا واسطے؟ بولے تو اللہ کو سنانے کے لیے بھی، اور شیطان کو بھگانے کے لیے بھی. تو کیا بولتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہیں، اللہ کو یہ بہرا نہیں ہے، اللہ سن لیتا ہے، تھوڑا آپ آواز کم کرو. بولتے اتنا بلند پڑھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا آپ آواز تھوڑا کم کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھتے، آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں بولتی، میں جسے سنانا چاہتا ہوں وہ تو میری آواز سن لیتا ہے، اس واسطے میں بہت آہستہ پڑھ رہا تھا. تو ان کو تلقین کرتے کہ تھوڑا بلند کرو، یعنی میانہ روی، بہت زیادہ زور چلا کر بھی نہیں، اور بہت خفیف آواز بھی نہیں. میانہ روی، درمیان کی آواز میں پڑھنا ہے. ایک جگہ میں کہیں پڑھی تھی، یا کسی نے سنا تھا کہ جبڑے ہلنا چاہیے، یعنی منہ ہلنا چاہیے. اب منہ میں پڑھ لیتی تھوڑے میں، دل میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے.
तो मैं किसी से सुनी थी, ये कहाँ तक सही है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बोल रहे थे कोई के वो बचपन में मैं जब इज्तिमा को जाती थी, हिस्सा लेती थी, और सूरह रहमान मैंने बाहट किया हुआ था, तो मुझे वेट करते थे। मैं अभी छोटी थी, ओढ़नी भी नहीं उड़ती थी, किसी की मैजर उड़ाकर मुझे बिठाते थे, और मैं सूरह रहमान पढ़ने से उसके बाद इज्तिमा शुरू होता था। वहाँ हमारे विसिनिटी में, हमारे लोकेलिटी में बहुत सी औरतें आती थी, अच्छे काम चलते थे तब भी हमारे बचपन में बहुत से। तो वहाँ किसी ने बताया था ये, कोई आहिस्ता पढ़ रहे थे, मुंह भी नहीं होंठ भी नहीं हिला रहे थे, तो उनको कहा जा रहा था कि जबड़े हिलना चाहिए। मैं कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनी। तो तुम में से कोई शख्स, खा वो जोर से बात कर रहा हो, खा वो आहिस्ता बात कर रहा हो, हाँ, और रात की तारीकी में छुप रहा हो, या उनकी या दिन की रोशनी में चल रहा हो, अल्लाह सब के लिए, अल्लाह सब जानता है, सब उसके लिए बराबर है।